زکوٰۃ کی شرائط، زکوٰۃ کا مال، وہ مال کتنی مقدار میں ہو نصاب زکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینی کس کو ہے۔ پہلی بنیادی چیز زکوٰۃ کی شرائط، اس پر کچھ گفتگو کی۔ اب دوسری چیز پر آ جاتے ہیں، زکوٰۃ کا مال کون کون سا ہے۔ زکوٰۃ صرف 4 قسم کے مال پر لازم ہوتی ہے۔ کتنی قسم کے مال پر لازم ہوتی ہے؟ 4۔ ان 4 کے علاوہ کوئی سا بھی مال ہو زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، بھلے وہ ہزاروں کی مالیت کا ہو، لاکھوں کی مالیت کا ہو، کروڑوں کی مالیت کا ہو، یا اربوں کی مالیت کا ہو۔ اگر ان 4 میں سے نہیں ہے تو زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ سونا، چاندی، کرنسی، کسی بھی ملک کی ہو، جو ہم نے قرض دیا ہوا ہے واپس لینا ہے، یہ بھی کرنسی کی صورت ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر پرائز بانڈ ہے وہ بھی کرنسی کی صورت ہے، اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ سونا، چاندی، کرنسی، اور چوتھی چیز ہے مال تجارت۔ ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ کسی پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مال تجارت کیا ہوتا ہے؟ شریعت یہ فرماتی ہے کہ مال تجارت وہ ہوتا ہے جس کو خریدا جائے، بغیر خریدے اگر ملک میں آئے گا تو وہ مال تجارت نہیں ہوگا۔ خریدا جائے، خریدتے وقت بیچنے کی نیت ہو، اور وہ نیت اب بھی باقی ہو، یہ تینوں چیزیں جمع ہوں گی تو مال تجارت بنے گا، زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی بیچ میں سکپ ہو گئی تو اس کا مطلب وہ مال تجارت نہیں رہے گا اور اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ہم نے خریدا نہیں ہے، وراثت میں ملا ہے، پلاٹ ملا ہے، وراثت میں کوئی دوسری چیز ملی ہے، تو اب ہم اس پلاٹ کو، زمین کو اگرچہ ہم بیچنے کی نیت کر لیں، لیکن چونکہ وہ خریدا نہیں ہے اس لیے وہ مال تجارت میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح اگر خریدا تو ہے لیکن خریدا بیچنے کے لیے نہیں ہے، خریدتے وقت بیچنے کی نیت نہیں ہے، خریدتے وقت کوئی سے بھی دوسری نیت ہے، بعد میں بھلے بیچنے کی نیت کر لے تب بھی مال تجارت نہیں ہوگا، زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، کیونکہ خریدتے وقت بیچنے کی نیت ہونی ضروری ہے۔ اور اگر خریدا بھی ہے، خریدتے وقت بھی بیچنے کی نیت تھی، بعد میں وہ نیت تبدیل ہو گئی کہ اب بیچنا نہیں ہے، تو اب بھی وہ مال تجارت نہیں ہوگا، اب بھی اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ تینوں چیزیں پائی جائیں تو زکوٰۃ مال تجارت ہوگا، کہ خریدا جائے، خریدتے وقت بیچنے کی نیت ہو، اور وہ بیچنے کی نیت اب بھی باقی ہو، تو یہ مال تجارت ہوگا اور اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ کتنے مال بتائے میں نے زکوٰۃ کے؟ کون کون سے؟ سونا، چاندی، کرنسی اور مال تجارت۔ آپ کچھ سوال کر لوں میں؟ اتنی دیر میں نے کچھ بتایا تو ہو سکتا ہے آپ کی ذہن میں تو کچھ نہ کچھ آ گیا ہوگا، اس سے مزید وضاحت ہو جائے گی۔ میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ ایک شخص ہے جس نے بھینسوں اور گائے کا باڑا بنایا ہے، مثال لے لیں اس کی 30 بھینسیں ہیں، 40 گائے ہیں، ان کا دودھ نکال کے وہ بیچتا ہے۔ 30 بھینسیں، 40 گائیں جن کا دودھ بیچنا ہے، اگر ان سب کی قیمت لگائی جائے 30 بھینسیں اور 40 گائیں کی تو کروڑوں بنتی ہے، بالفرض کر لے کہ 10 کروڑ بنتی ہے، تو اس 10 کروڑ پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی جی، مال تجارت میں آتا ہے نا، دودھ فروخت کرتے ہیں نا۔ ان بھینسوں اور گائے کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ بھینسیں تو اس نے بیچنے کے لیے نہیں خریدی نا، بھینسیں تو مال تجارت نہیں بنی، گائے بھی اس نے بیچنے کے لیے نہیں خریدی تو گائے بھی مال تجارت نہیں ہے۔ ہاں دودھ بیچتا ہے تو وہ جو بیچتا ہے وہ تو کرنسی کی شکل میں آ رہی ہے، کرنسی ویسے زکوٰۃ کا مال ہے، وہ اگر جمع ہوتا رہے گا، زکوٰۃ کی دیگر شرائط پائی گئیں تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی،
لیکن وہ بھی اگر آتا ہے خرچ ہو جاتا ہے اس پہ بھی زکات نہیں ہوگی. تو یہ جو گائے بھینسیں اس نے باڑے میں رکھی ہیں ان کی مالیت بھلے جتنی ہو جائے جب اس نے بیچنے کے لیے نہیں خریدی تو ان پر زکات لازم نہیں ہوگی. ایک دوسرا سوال، ایک شخص ہے جو بہت بڑا تاجر ہے، اللہ نے اسے بہت دیا ہے، اس نے اپنی 5 گاڑیاں رکھی ہیں جو اس کا مال سپلائی کرتی ہیں. اسی کا مال، بیچنے کا جو مال ہے یہی مال گاڑیاں سپلائی کرتی ہیں، 5 گاڑیاں، اور ان 5 گاڑیوں کی قیمت دیکھی جائے تو 20 لاکھ بن جاتی ہے بالفرض. اب مجھے بتائیے کہ ان 5 گاڑیوں کی قیمت جو بنی اس پر زکات لازم ہوگی اس پر یا نہیں ہوگی؟ اس پر بھی زکات نہیں ہوگی کیونکہ گاڑیاں اس نے بیچنی تو ہے نا. یہ گاڑیاں نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کرنسی ہے، نہ مال تجارت ہے. جب 4 میں نہیں ہے تو اس کا مطلب زکات نہیں ہے. جو 4 میں آئے گا اس پہ زکات ہوگی، جو ان 4 سے خارج تو زکات سے بھی خارج. بالفرض ایک شخص ہے جس کی اپنی ایک گاڑی ہے، اچھی گاڑی ہے، اس نے 4 گاڑیاں مزید اپنے گراج میں کھڑی کر دی. شوق ہے گاڑیاں خریدنے کا، بس کھڑی ہے، کبھی کوئی لے جاتا ہے کبھی کوئی لے جاتا ہے، اور ہر گاڑی کی اگر قیمت دیکھی جائے تو کروڑ تک پہنچتی ہے. کیا اس پہ زکات ہوگی؟ ان گاڑیوں پہ نہیں ہوگی کیونکہ یہ نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کرنسی ہے، نہ مال تجارت ہے. تو یہ سمجھ آ گئی کہ زکات کا مال صرف 4 ہے: سونا، چاندی، کرنسی اور مال تجارت.